بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا نیا موضوع، اور جو بہت امپورٹنٹ آسمانی کونسل میں جو پوزیشن بننے جا رہی ہے وہ ہے مارس۔ جو پلانٹ مارس ہے، جسے اردو میں سیارہ مریخ کہا جاتا ہے، یہ ٹرانزٹ کر رہا ہے برج حمل۔ برج حمل فرسٹ زوڈیک سائن ہے اور اپنا ہی گھر ہے۔ جب بھی کوئی پلانٹ اپنے گھر کے اندر ٹرانزٹ کرتا ہے تو یہ بہت پازیٹیو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس برج والے افراد کے لیے، اس زوڈیک سائن والے افراد کے لیے۔ ان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں پازیٹیولی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کی زندگی کے مختلف ایریاز جو ہیں اس کے اندر پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ہماری ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے، یہ ٹرانزٹ دیکھیں گے کہ یہ تمام جو 12 بروج ہیں ان کے اوپر ان کا ایفیکٹ کیا ہوگا، اس کے اوپر بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ اور آپ نے، اگر آپ نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے اپنے لائک کریں ویڈیو کو، اور اپنے اچھے کمنٹس دیں۔ اور اس کے اندر مزید اگر کوئی آپ ایسے ویڈیوز چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ اب ہم ایک نیا جو موضوع ہے، نئی سیریز، اس کو شروع کریں گے، میڈیکل اسٹرالوجی۔ اور میڈیکل اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم بات کریں گے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اب ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی، انفارمیٹک ویڈیو ہوں گی۔ ڈفرینٹ جو امراض ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، ان کے علاج، اور پلس اس کو ہم کمبائن کریں گے اسٹرالوجی کے ساتھ۔ میڈیکل اسٹرالوجی، اس کا سلوشن علم نجوم کی روشنی میں آپ کے لائیو کالز اور آپ کے کوشچن اور آنسر ہوں گے۔ اس حوالے سے اس کو زیادہ فوکس کریں گے تاکہ آپ کو اس کا زیادہ بینیفٹ ہو، اس سے آپ کو رہنمائی مل سکے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ہم ویڈیو۔ اپنا جو ہمارا موضوع ہے، مریخ برج حمل کے اندر اس کا ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے 1 مئی 2024 کو، اور یہ تمام بروج والے افراد، یعنی 12 بروج ہیں، ان کے لیے یہ کیا اس کا اثر ہوگا ان کے ذائچے کے اندر۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے برج حمل والے افراد کے پہلے ہی گھر میں آ رہا ہے، اور یہ راج یوگ بنا رہا ہے۔ راج یوگ مینس کہ ایک بہت اچھی بہترین پوزیشن جب پلانٹ اپنے ہی گھر میں ہو اور وہ اسینڈنٹ یعنی فرسٹ ہاؤس ہو۔ برج حمل والے افراد کے لیے کامیابیوں کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ ان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں پازیٹیولی ہوں گی، صحت ان کی بہت اچھی رہنے والی ہے، اپنے کاموں کے اندر ان کو کامیابی ملے گی۔ پروجیکٹس جو نہیں کر پا رہے وہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ جو بھی پرابلم مسائل ان کی زندگی میں ہیں، ان کے اپنے حوالے سے ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ان کی اب ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا محتاط رہنا، راہو یہاں پر ایز پر ویسٹرن اسٹرالوجی یہاں پر موجود ہے آپ کے اسینڈنٹ میں، اور مریخ اور راہو کا کنجنکشن، یہ تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنے کا، اپنے فیصلوں میں جذباتی پن، اگریشن، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے برج ثور۔ برج ثور والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 12ویں گھر میں یہ ٹرانزٹ کرے گا۔ 12واں گھر ہمیشہ سے آپ کی زندگی کے اندر خفیہ معاملات اور چھپے ہوئے دشمن، اور آپ کی لائف ان فارن لینڈ، اور اسی طریقے سے ہاسپٹلائزیشن، چیریٹی سے ریلیٹڈ میٹرز، وہاں پرماننٹ ریزیڈنسی، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے ذائچے کے اندر اب ان چیزوں میں پازیٹیوٹی نظر آئے گی۔ یعنی کہ وہاں پر اگر پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں ہے تو آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل سکے گی۔ اگر صحت کے حوالے سے ہاسپٹلائز ہیں تو انشاءاللہ صحت میں گریجولی بہتری اچھے طریقے سے وہ امپروو کرے گی، صحت بہتر ہو سکے گی۔ اگر آپ کے دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں ان کو ناکامی ہو سکے گی۔ اور اگر آپ کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ آپ جو بھی پریکٹس کر رہے ہیں، جو بھی علم سیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو زبردست کامیابی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ گھر جادو کے جو عملیات ہے اس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ ایسے افراد جو کوئی سفلی عملیات کرتے ہیں، یعنی ایسے عملیات جو کہ ڈپینڈ کرتے ہیں
جن میں روحانی چیزیں نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی یہ کافی آپ کو زبردست کامیابی آپ کی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں برج جوزا، تیسرا ہمارا زوڈک سائن، ان کا 11واں گھر ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت ہی پازیٹیو چیزیں نظر آتی ہیں، زندگی میں کامیابیاں، آپ کی جائز جو خواہشات ہے اس کو پورا ہونا، اور اپنے بہن بھائیوں سے آپ کو مدد ملنا، سپورٹ ملنا، سوشل سرکل میں آپ کا نام، عزت، مرتبہ گریجولی انکریز کرنا، دوستوں سے مالی فوائد ملنا، یہ تمام چیزیں برج جوزا والے افراد کے لیے رہیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان۔ برج سرطان والے افراد کا بہت ہی اچھا، بہت ہی لکی ٹائم سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ ان کا کیریئر بہت بوسٹ کرے گا، ان کی زندگی میں بہت سی ڈیولپمنٹ آئیں گی۔ ان کے ہاروسکوپ میں راج یوگ بننے جا رہا ہے، راج یوگ بہت ہی پازیٹیو، بہت ہی اچھا، بہت ہی بہترین راج یوگ ہے۔ 10ویں گھر میں جب بھی مریخ اپنے گھر میں آتا ہے بہت ہی زیادہ پازیٹیو، اور خاص طور پہ جو آرمی میں جاب کرتے ہیں، پولیس میں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹرز ہیں، سرجنز ہیں، یا پھر مختلف جو سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں ان میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا یہ ٹائم پیریڈ رہے گا۔ ان کو اچھی جگہ کوئی پوسٹنگ مل سکتی ہے، ان کو کوئی ترقی مل سکتی ہے، ان کو ایڈیشنل چارج دیا جا سکتا ہے، اہم ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد۔ ان کے 9ویں گھر کا مالک، 9واں گھر آپ کی قسمت، آپ کی لک، آپ کی فارچون کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ آپ کی فارن میں ٹریول، ویزا، امیگریشن، ہائی اسٹڈیز کی کمپلیشن، مقدس مقامات کی زیارت، یہ تمام چیزیں ہمیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر نظر آئیں گی۔ انشاءاللہ آپ کی ہائی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو سکتی ہے، آپ کا ویزا کنفرم ہوتا نظر آ رہا ہے، آپ ہولی پلیسز پہ وزٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سنبلہ۔ برج سنبلہ آپ کا 8واں گھر، جب آپ کے 8ویں گھر میں یہ ٹرانزٹ کرے گا یہ بہت ہی اچھا ہے۔ آپ کے جو صحت کے مسائل ہیں اس میں کامیابی دے گا، بہتری لائے گا، ڈیولپمنٹ لائے گا۔ اگر سرجری اس ٹائم میں آپ کرواتے ہیں تو آپ کی سرجری سکسیسفل ہوگی، اور آپ کی ڈیزیز جو ہے وہ بہت ہی جلد اور بہتر طریقے سے ریکور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سیکنڈ، آپ کے انشورنس کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ ایسے افراد جو انشورنس کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت لکی رہنے والا ہے۔ یہ ٹرانزٹ ان کو بہت اچھے پروجیکٹ دے گا، اچھے کلائنٹ دے گا، اور اگر آپ کی کوئی پیمنٹس پھنسی ہوئی ہیں انشورنس کے حوالے سے تو وہ انشاءاللہ اس میں کوشش کریں، اس ماہ میں آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ یہ آپ کے ریسرچ ورک کو بھی ڈینوٹ کرتا ہے، آپ کے عملیات، آپ کے اکلٹ سائنسز سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کو بھی ڈینوٹ کرتا ہے۔ یہاں بھی کامیابی آپ کی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان۔ ان کا 7واں گھر ہے، ان کے 7ویں گھر کا مالک اپنے ہی گھر میں آ رہا ہے، آپ کی شادی کو ڈیفینیٹلی انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ آپ کی شادی انشاءاللہ بہت اچھی جگہ، اچھا اسپاؤس ہونا، لیکن تھوڑا سا آپ کو سوچ کر سمجھ کا فیصلہ لینا پڑے گا، کیونکہ اس طرح کی جو آپ کے اسپاؤس کی جو نیچر ہے وہ تھوڑی ایگریسو ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کے اور آپ کی بیگم کے درمیان یا اسپاؤس کے درمیان پرابلمز آئی ہوئی ہیں تو وہ انشاءاللہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں، وہ آپ کی بہتر ہو سکیں گے۔ اسی طریقے سے کاروباری حضرات کے حوالے سے دیکھیں، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ ان کے بزنس کے اندر ڈیولپمنٹ، گروتھ، فلورش، اور انویسٹمنٹ کرنا یا پھر پارٹنرشپ کرنا یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے برج عقرب۔ برج عقرب کا 6 ہاؤس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ، آپ کے ڈیزیز سے ریلیٹڈ میٹرز اس کو کیور کرے گا، اسپیڈی۔ آپ کے لون اگر نہیں اترے تو آپ کے لونز کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے جو لیٹیگیشن میٹرز ہیں، اگر آپ کوشش کریں اس منتھ کے اندر، اگر آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی کوشش کریں، یا پھر اگر فیصلہ اس منتھ میں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے تو آپ کی فیور میں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس۔ برج قوس والے افراد کے 5ویں گھر میں اس کا ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے، آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ آپ کی تعلیم کے حوالے سے، ایڈمیشن کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، آپ کے بچوں کی صحت کے حوالے سے اچھی خوشخبریاں سننے کو ملیں گی۔ آپ کی محبت کے معاملات بہت ہی اچھے ہوں گے، ہیلدی ہوں گے، اور اگر آپ کی لائف میں کوئی نہیں ہے تو آپ کی لائف کے اندر ایک اچھا جو پارٹنر ہے وہ آتا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ایگریسو بھی ہوگا، پوزیسو بھی ہوگا، اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ ہمارا برج ہے برج جدی۔ برج جدی والے افراد کے 4تھا گھر آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل، بہت ہی لکی۔
آپ کی زمین جائیداد پراپرٹی گھر کے اندر سکھ آپ کی والدہ سے ریلیشن شپ ہوم انوائرمنٹ آپ کی کنوینس یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل رہنے والا ہے. آپ کی پراپرٹی میٹرز بہت اچھے رہیں گے, پراپرٹی کی سیل پرچیز بہت اچھی رہے گی, والدہ کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے, ان کی ہیلتھ اچھی رہے گی. یہ تمام چیزیں آپ کی نظر آتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں برج دل. برج دل والے افراد کا تیسرا گھر بہت ہی اچھا. آپ کوئی انیشیٹو لے سکتے ہیں, کوئی امپورٹنٹ نیچر کا ڈیسیجن لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہنے والا ہے. اگر آپ کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں تو بہت آپ کو پازیٹیو رہے گا. سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ آپ کے پروجیکٹ سٹارٹ کرنا بہت اچھا رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں برج حوت. برج حوت والے افراد کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. ان کی منی میٹرز بہت اچھے رہنے والے, انویسٹمنٹ بہت اچھی رہیں گی, پیمنٹ پھنسی ہوئی ان کے مل سکے گی, فلو ہوگا, ان کی منی میٹرز کا فلو ہو سکے گا. اس طریقے سے ان کے لیے چیزیں بہت ہی اسموتھ رہیں گی. فلو آف منی اچھی رہے گی, انویسٹمنٹ اچھی رہے گی, اسٹاک مارکیٹ اچھا رہے گا. تو یہ جو ٹرانزٹ مریخ کا ہونے جا رہا ہے برج حمل میں, یہ بہت اچھا رہے گا. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.